ہمارے یہاں مدرسے میں ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی جب ہم پڑھتے تھے، مولانا اعجاز علی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو دیوبند کے اندر بہت بڑے ہمارے استادوں کے استاد رہے ہیں۔ میرے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے وہ، اور دیوبند میں شیخ الادب تھے وہ۔ تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نفحۃ العرب، جو ہمارے یہاں عربی ادب پڑھائی جاتی ہے بچوں کو، تو وہ کتاب پڑھاتے ہیں۔ اس میں واقعات ہے، قصے ہے۔ تو ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں اس نے دوستوں کو بلایا، وہ شرابی تھے، شراب پیتے تھے۔ تو اپنے غلام سے اس نے کہا کہ جاؤ، 4 درم دیے اسے، یہ 4 درم لے جاؤ اور باہر دکان سے شراب اور کباب اور یہ ساری چیزیں لے کر آؤ، ہمیں آج جناب ویکینڈ ہے، ہاں ویکینڈ نائٹ بنانی ہے ہم لوگوں کو۔ وہ چلا گیا، بیچارہ نوکر تھا، غلام تھا، وہ چلا گیا۔ جب وہ وہاں سے گزرا تو ایک مسجد کے پاس سے گزرا، تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس بزرگ سے شیخ منصور ان کا نام تھا۔ انہوں نے کہا بھائی، کوئی غریب لوگ آئے ہوئے تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھائی جو آدمی مجھے 4 درم دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اس کے پاس تو تھے ہی 4 درم۔ انہوں نے کہا چلو بزرگ اللہ والے بیٹھے ہیں، یہ 4 درم دے دیتا ہوں، آگے دیکھوں گا۔ پھر 4 درم دے دیے اور کہا جی 4 دعائیں ملیں گی۔ کہا جی کیا دعا ہے؟ انہوں نے کہا جی پہلی دعا تو یہ مانگو نا جی اللہ سے کہ میں غلام ہوں، اللہ مجھے آزادی نصیب فرمائے، یہ غلامی کا توق تو میرے گلے سے نکلے نا۔ شیخ منصور نے کہا اے اللہ اس کو غلامی سے آزاد کر دے۔ لوگوں نے کہا آمین۔ دوسری دعا بابا جی یہ 4 درم جو آپ کو دیے ہے نا، یہ دعا کرو یہ مجھے واپس مل جائے، اس لیے کہ ادھر جاؤں گا تو آقا پوچھے گا بھی۔ انہوں نے کہا جی دعا کرو یا اللہ اس کو 4 درم واپس کر دے۔ کہا جی تیسری دعا میرا مالک بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا مسلمان ہے، لیکن شراب پیتا ہے، میرے ساتھ بہت اچھا ہے، معاملات اس کے بڑے اچھے ہیں، اخلاق اس کے بڑے اچھے ہیں، لیکن اس لت میں پڑا ہوا ہے، اللہ سے دعا کرو وہ شراب چھوڑ دے۔ انہوں نے دعا کی، یہ چوتھی دعا، انہوں نے کہا چوتھی دعا ہے دنیا تو پوری ہو گئی، اب دنیا تو اللہ نے ساری پوری کر دی، 3 دعائیں دنیا کے لیے ہو گئی، چوتھی دعا آخرت کے لیے، اللہ میری آپ کی جتنے لوگ یہاں ہیں اور وہ جو ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں انتظار کر رہے ہیں، اللہ سب کی مغفرت کر دے۔ انہوں نے دعا کر دی۔ یہ واپس پہنچا تو خالی ہاتھ پہنچا، راستے میں تسبیح پڑھ رہا ہے یا اللہ خیر یا اللہ خیر، ادھر پوچھے گا کچھ تو لایا ہوں نہیں۔ وہاں پہنچا جی، پوچھے جی بھائی تم تو خالی ہاتھ آئے۔ کہا جی اس طرح بابا جی ملے تھے، شیخ ملے تھے، انہوں نے 4 درم دے دیے، انہوں نے 4 دعائیں دی ہے۔ اس کو بھی تجسس پیدا ہوا۔ کہا جی کیا دعا مانگی؟ انہوں نے کہا جی پہلی دعا یہ مانگی اللہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے۔ اس نے کہا جہاں میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ پہلے دلوں کو بدلنے والا اللہ ہے، آزاد ہو گیا۔ کہا جی دوسری؟ کہا دوسری یہ، میں نے کہا جی 4 درم واپس مل جائے تاکہ ان کے لیے انتظام کروں جو انہوں نے مانگا ہے، شراب و کباب۔ تو اس نے کہا کہ ادھر تیلی پڑی ہوئی تھی، 4000 درہم اس کے سامنے پھینک دیے، کہا جا تیری یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ کہا تیسری دعا کیا مانگی تھی؟ کہا جی تیسری دعا یہ مانگی تھی، آپ بڑے اچھے مسلمان ہیں لیکن یہ گناہ کرتے ہیں، میں نے آپ کے لیے دعا منگوائی تھی کہ میرے آقا کے لیے دعا کرے کہ وہ شراب چھوڑ دے۔ تو وہ رونے لگا، وہ جو آقا تھا وہ رونے لگا۔ اس نے کہا تو میری آخرت کی فکر کرتا ہے، جہاں میں بھی آج سے قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ شراب نہیں پیوں گا۔ اور بھائی چوتھی دعا کیا تھی؟ کہ چوتھی دعا یہ تھی اللہ میری آپ کی ان کی جتنے لوگ وہاں جتنے لوگ یہاں، اللہ سب کی مغفرت کر دے۔ تو وہ رونے لگا آقا جو ہے۔ اس نے کہا یہ 3 کام میرے بس میں تھے، یہ میں نے کیے ہیں، یہ باقی میرے بس میں نہیں ہے۔ میں کسی کی مغفرت کیا، میں تو خود گنہگار ہوں، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ چلا گیا، وہ غلام بھی آزاد ہو گیا، چلا گیا۔ تو شیخ فرماتے رات کو وہ آقا سویا، نیند میں سویا، اللہ نے زندگی بدل دی، توبہ کی اس نے، شراب چھوڑ دی، نیند میں سویا تو کسی آواز لگانے والے نے آواز لگائی، غیبی آواز آئی،
اے فلاں بن فلاں، جو تیرے بس میں تھا وہ تو نے کیا، جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم نہیں کریں گے، جہاں ہم نے تیری، تیرے غلام کی، تیرے دوستوں کی، شیخ منصور کی، جملہ حاضرین سب کی مغفرت کر دی ہے۔